بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ، جو پریشان بہن بھائی صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، اس کی بیٹھے بیٹھے وہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر خدا را اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیحات سے چھوڑو گے نہیں اور دولت کی بارش آپ پر برسے گی۔ آج کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی پریشان دکھیارے بہن بھائی جنہوں نے ایک کلک کیا ہے اور میری ویڈیو پر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، بڑی آس امید سے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں، تو آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس دن آپ لوگ کسی میں بھی جگہ پر، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہیں۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ تو آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، آج کا دن کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جسے تیر بہدف عمل کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ رب کے حضور پیش ہیں۔ اور پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے پڑھنے ہیں۔ کتنی بار پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ پہلے نمبر والا وظیفہ یا حی یا قیوم کا آپ لوگ پڑھ لیں تو اس بار فوراً سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے آپ جو وظیفہ آپ کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یہ کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ نہ کیا ہو۔ تو فوراً آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگ فوراً اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ تھوڑی سی تبدیلی کرو گے تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس عمل میں ذرا سی تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا۔ جو وظیفہ جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا جا رہا ہے براہ کرم اسی تعداد میں پڑھنا۔ اپنی طرف سے تعداد میں یا وظائف کی ترتیب میں تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا۔ آج کے دن سکون سے اطمینان سے کوشش کرنا، آدھا منٹ اسی عمل کو آپ لوگ دہرائیں گے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو 7 بار پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ عمل ختم ہونے لگا ہے۔ اس عمل کے آخر میں آپ کیا پڑھیں گے یہ آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور آپ لوگ اس عمل کو جیسے ہی مکمل کر لیں جو پڑھنے کا بتایا آپ نے اس ترتیب سے اس تعداد میں پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ ویسے تو یہ عمل ایسا ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھنے کے بعد دعا نہ بھی مانگے تو بھی چلے گا،
آج کے اس عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ چاہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اپنے انداز سے پڑھیے گا، اپنے حساب سے پڑھیے گا۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور یا ربنا کا وظیفہ چاہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا، چاہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح پڑھنا شروع کر دینا۔ اور یہ وظیفہ یا ربنا اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا 7 مرتبہ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجیے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکریہ۔